ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ قرآن کریم کی توہین اور اس کو پھاڑنے کا سلسلہ اب انڈیا میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ آپ یقین نہیں کر سکتے لیکن یہ ہوا ہے، اور یوٹیوب پر لائیو ویڈیو میں آ کر کے اس مردود نے قرآن کریم پر پاؤں رکھا ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے، اور اسی پر اس مردود نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی لائیو ویڈیو میں، اپنے لائیو اسٹریم میں قرآن کریم کے اوراق کو پھاڑ دیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا اس نے ذکر بھی کیا، اور کہتا ہے کہ تمہارا اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لو تمہارے قرآن کو ہم نے پھاڑ دیا۔ کہاں گیا تمہارا خدا؟ اس نے کیوں اپنے قرآن کو نہیں بچا پایا؟ یہ مردود جو اپنے آپ کو ایکس مسلم سمیر کہتا ہے، اسی کے نام سے اس کا یہ یوٹیوب چینل ہے، 2 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہے، دن رات اپنے یوٹیوب چینل پر آ کر یہ اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہے، بکواس کرتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ اس نے اپنا نام سدھارتھ چترویدی رکھا ہوا ہے، اتراکھنڈ میں رہتا ہے، اور اب سیدھے سیدھے اس نے قرآن کریم کا مذاق اڑایا ہے، قرآن کریم کی توہین ہے، اور انڈیا میں یا دنیا بھر میں بلاسفیمی کی اس سے بڑی کوئی گھٹنا نہیں ہو سکتی ہے۔ اب تک یورپ کے کچھ ملکوں میں جیسے سویڈن میں، آئرلینڈ میں یا ڈنمارک میں قرآن کریم کو جلانے کے، قرآن کریم کو پھاڑنے کے، قرآن کریم کی توہین کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ان ملکوں نے اپنے مجرموں کو، ان گنہگاروں کو بچانے کی کوشش کی کہ ہمارے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا تو وہاں کی سرکار کو جھکنا پڑا۔ وہاں کی سرکار نے قانون بنایا اور اس میں سے کئی مجرم اس وقت جیل کی سلاخوں میں بند ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے۔ انڈیا میں جہاں کسی بھی دھرم کی توہین پر یا کسی بھی دھارمک شخصیت کی توہین پر یا کسی بھی دھرم کے خلاف الٹا سیدھا بولنے پر، کرنے پر سخت سزا دی جاتی ہے، قانون پہلے سے موجود ہے، اس کے باوجود اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ پچھلے کئی گھنٹہ سے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، اریسٹ ایکس مسلم سمیر، اریسٹ سدھارتھ چترویدی، لیکن ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ پولیس اس پر کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ یوٹیوب سے مانگ کی جا رہی ہے اس کے چینل کو سسپینڈ کرنے کی، لیکن ابھی تک یوٹیوب نے بھی کوئی رپلائی نہیں دیا ہے، یوٹیوب نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا ہے۔ اس کا جو انداز ہے بے حد شرمناک ہے۔ قرآن کریم کی توہین والی یہ ویڈیو ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں یہاں پر اس ویڈیو کو آپ کو دکھاؤں۔ ویژول آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ورڈ ہے، جو الفاظ ہے، اس کی زبانی سنانے کو میرا کلیجہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ قرآن کریم پر اپنے پاؤں کو رکھتا ہے یہ مردود، اور کہتا ہے تمہارے قرآن کی اوقات کیا ہے میرے سامنے، اور پھر پاؤں کو رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ اوقات ہے، اور پاؤں رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے تمہارے اللہ کا کہنا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، لو قرآن کو ہم نے پھاڑ دیا۔ یہ قرآن کو پھاڑنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہاں تمہارے اللہ نے تم کو بچایا۔ اس شخص کو، اس مردود کو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بھی کئی سارے جاہل آئے، کئی مردود آئے، کئی کمینے آئے، اور انہوں نے بھی قرآن کریم کو جلایا تھا، قرآن کریم کو پھاڑا تھا، اور ان کو لگ رہا تھا کہ قرآن کریم کو ہم جلا دیں گے، قرآن کریم کو پھاڑ دیں گے تو قرآن کریم کے پڑھنے والے نہیں رہیں گے، قرآن کریم کی تعلیمات رک جائے گی۔ لیکن یہ جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ سینوں کے ذریعے کیا ہے، دلوں کے ذریعے کیا ہے۔ تم کاغذ کے اوراق کو پھاڑ سکتے ہو، جو قرآن کریم سینے میں محفوظ ہے اس کو تم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے ہو۔ آج بھی انڈیا، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں بچے، کروڑوں مسلمان حافظ قرآن بن رہے ہیں، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ انگریزوں نے بھی جب بھارت پر حملہ کیا تھا، ان کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمان ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور یہ جذبہ ان کو قرآن کریم سے مل رہا ہے، تو انگریزی آفیسر نے قرآن کریم کو جلا دیا تھا۔ اس وقت بھی علماء کرام نے یہی کہا تھا تم ہمارے دلوں سے قرآن کریم کو نہیں نکال سکتے ہو، اور حفاظ قرآن کی تعداد اور بڑھنے لگی تھی۔ تم بھی سن لو سدھارتھ چترویدی کہ تم ایک قرآن کو تو پھاڑ سکتے ہو، لیکن کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں میں جو قرآن کریم محفوظ ہے اس کو تم وہاں سے نہیں نکال سکتے ہو۔ اور یہی اس قرآن کریم کی آیت کا مطلب ہے۔ تم دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب بتا دو جس کا کوئی حافظ مل جائے، جس طرح قرآن کریم کا
کا کوئی حافظ ہوتا ہے، قرآن کریم کے حافظ کو قرآن کریم میں کہاں زبر، کہاں زیر، کہاں نقطہ، ہر چیز کی رعایت کے ساتھ یاد رہتا ہے، وہ کہیں پر بھٹکتا نہیں ہے، وہ شروع کرتا ہے تو آخر تک سناتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ابھی تک ایسی نہیں آ سکی ہے جس کو کوئی ہو بہو اسی طرح یاد کر لے جس طرح قرآن کریم کو کوئی یاد کر لیتا ہے، اپنی میموری میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، اور اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہی اس قرآن کریم کی آیت کا مطلب ہے، اور تم ایسی گھٹیا اور شرمناک حرکت کر کے اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور اس ویڈیو کے ذریعے میں مانگ کرنا چاہتا ہوں اتراکھنڈ پولیس کے ذریعے، پرشاسن کے ذریعے، کہ اس مردود کی فوری طور پر گرفتاری ہونی چاہیے، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے جو حرکتیں کی ہے وہ بے حد شرمناک ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہندوستان کی بدنامی ہوگی۔ سویڈن میں جب ایسا ہوا، جب ڈنمارک میں ایسا ہوا، دوسرے ملکوں میں ایسا ہوا، تو دنیا بھر کے مسلم ممالک نے احتجاج کیا، وہاں کے سفیروں کو بلا کر اپنا سخت احتجاج درج کرایا، مانگ کی، اور پھر ان ملکوں میں قانون بنا ہے۔ انڈیا جس کے تعلقات مسلم ممالک سے اچھے ہیں، گلف سے اچھے ہیں، وہاں اگر اس طرح کی حرکت ہوگی تو نہیں پتا کہ انڈیا کو کتنی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کس طرح دنیا بھر میں انڈیا کی بدنامی ہوگی۔ اس لیے اس کا گرفتار ہونا، جیل کی سلاخوں میں جانا ضروری ہے۔ اس وقت ہماری ٹیم میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اس نے فی الحال اپنی اس لائیو اسٹریمنگ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، لیکن اسکرین شاٹ لوگوں نے لے لیا ہے، سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو رہا ہے۔ اور اس جیسے مردود کا جو ہندوستان میں دنگا کرانا چاہتا ہے، جو ماحول خراب کر رہا ہے، جو مسلمانوں کو اکسانے کا کام کر رہا ہے، اس کا جیل میں جانا، پھانسی کے پھندے پر لٹکنا بے حد ضروری ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔